बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अहवाल इस्लामाबाद के साथ आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट हाज़िर खिदमत हूँ। आज के प्रोग्राम में दो मौज़ूआत को हम डिस्कस करेंगे। ख़ुसूसन जो पहला मौजू है वो इस टाइम हार्ट इशू है पाकिस्तान का, कि जो पाकिस्तान में बसने वाले गैर कानूनी तौर पे मुकीम जो अफ़गान बाशिंदे हैं, उनके इनखला में मुख्तलिफ़ टाइम में पिछले एक साल में हम देख रहे हैं कि 3-4 दफ़ा तोसी की गई। अब लास्ट गवर्नमेंट की जानिब से डेड लाइन थी कि 31 अगस्त तक इन लोगों का इनखला हर सूरत यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में वज़ारत दाखिला की जानिब से कमिश्नर्स, डीसीज़ वगैरह हर ज़िले के डीसीज़ को और इसी तरह डीसी की जानिब से जो लोकल इंतज़ामिया है या ख़ास खसूसन पुलिस है, उनको ये मरासले जारी किए गए। हर SHO को ये कहा गया, बावर करवाया गया कि आपने अपने अपने इलाके में इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे मुकीम अफ़गान बाशिंदे हैं उनका इनखला हर सूरत हो। और दूसरे नंबर पे ये जो मंडी है, सब्ज़ी मंडी, ये इस्लामाबाद की इसको इंटरनेशनल मंडी कहा जाता है, चूँकि पूरे पाकिस्तान ना के बैरून मुल्क से जो माल है, जो फ्रूट है, सब्ज़ी हैं, वो यहीं पे आती हैं और यहीं पे डंप होती हैं। यहाँ पे बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं, फिर यहाँ से दूसरे पाकिस्तान के शहरों को इसकी तरसीलात की जाती हैं। उस हवाले से हम जो कारोबारी यहाँ का तबका है उनके ख़यालात भी लेंगे कि उनके तासुरात कि यहाँ पे उनको सहूलतों का क्या फुकदान है, जो यहाँ की ज़िली इंतज़ामिया है या मार्केट कमेटी है, जिसको इसीलिए क़याम में लाया गया था कि यहाँ का जो कारोबारी तबका है उनको क्या क्या जो मुश्किलात हैं वो दरपेश हैं, उनके लिए क्या आसानियाँ की जाएँ, क्योंकि यहाँ से करोड़ों रुपए हर माह रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को जो जाता है। इसी वाले से यहाँ के जो मुकीम हैं, जो खुसूसन कारोबारी तबका है, उनसे हम बातचीत करते हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं। अच्छा भाई, ये बताएं कि जिस तरह की गवर्नमेंट ने इस दफ़ा लास्ट डेडलाइन दी है कि 1 सितंबर तक इन जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है अफ़गान बाशिंदे यहाँ पाकिस्तान में, उनका इनखला हर सूरत हो गई होगा। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि मरासले जारी किए गए हैं ज़िले इंतज़ामिया को, पुलिस को, हर थाने के SHO को कि अपना अपना एरिया जो है ना क्लियर करें। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई इस पर अमल दरामद अभी तक सही यकीनी हो रहा है कि नहीं? कुछ हद तक तो हो रहा है, तो कुछ हद तक ये है कि यहाँ पहले तो काफ़ी सारे लोग चले गए थे अफ़गानिस्तान, लेकिन फिर शायद वापस आ गए काफ़ी सारे। तो असल में वहाँ बेरोज़गारी है, इसलिए यहाँ आ जाते हैं। तो अगर डेडलाइन दी गई थी उनको, तो उनको उस पर अमल करना चाहिए था। तो बेहतर यही है कि यहाँ आप देख लें, कोई यानी कि ना चेक बैलेंस कोई नहीं है इधर, पूरी मंडी में देख लें, आपको नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि काफ़ी हद तक तो यहाँ ही है। तो बेहतर ये है कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है उसके ऊपर अमल करना चाहिए और इनको ना इज़्ज़त से भेजना चाहिए। जी, यानी ये जो इज़्ज़त से मुराद क्या है? जिस तरह लोग बताते हैं कि पकड़ दकड़ शुरू और उसमें पैसे लेके छोड़ देना, फिर उनको दोबारा पकड़ना, फिर भेजना, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल देख लें ना, अभी आप मंडी में आए हैं, आप देख लें, कोई आपको पुलिस वाला नज़र आ रहा है? यहाँ तो काफ़ी यानी कि अक्सरियत में यहाँ भी है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा है पुलिस वाला कोई। शायद हो सकता है कि कुछ छुप छुपा के पकड़ रहे हो, लेकिन सामने आपको कोई नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जो मार्केट कमेटी बनाई गई है, स्पेशली उसका क़याम लाने का मकसद ही शायद यही था कि ना सिर्फ पैसा जनरेट करना बल्कि लोगों को सहूलतें भी देना, यहाँ के निज़ाम को बेहतर लाना करना। तो आप क्या समझते हैं, ये निज़ाम में बेहतरी आई है जब से मार्केट कमेटी बनी है? वो तो आपको पता है ना, जितने हमारे महकमे हैं वो अपना पैसे बनाते हैं। बस मंडी में तकरीबन जो है ना, ये हमारी पुलिस है या ये महकमा है CDA का है, ये है, इनको पता मिलता है, बस ये अपना काम चलाते हैं, लोग अपना काम चलाते हैं। और सारे देख लें, यहाँ पर मंडी के साइडों पे काफ़ी कब्ज़ा भी है, काफ़ी कब्ज़ा है। या आप बेशक कैमरा लेके देख लें, उनको रोकने वाला ही कोई नहीं। हालांकि हम यहाँ रहने वाले हैं, हम यहाँ रेडी भी लगा सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ एक और भाई हैं, इनसे बात करते हैं। तो क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या नाम है आपका? नूर हसन। अच्छा गुल हसन साहब, ये बताएं कि दो इशू हैं इस वक्त हार्ट, ख़ास करके इस एरिया के। एक तो अफ़गान जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, उनका इनखला आज कल तक डेडलाइन थी 31
सितंबर तक, अगस्त तक, ठीक है, 31 अगस्त लास्ट डेट थी। उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि हुकूमत आया कामयाब हो गई है इस हद तक कि अफ़गानियों का इनखला मुकम्मल हो गए यहाँ पे? और दूसरा ये बताएं कि उनके इनखला से यहाँ पे माशी सरगर्मियों में किस हद तक फ़र्क पड़ा है? सर सबसे पहला बात यह हम खुद अफगानी है। हम चला गया तकरीबन 20 दिन हो गया, 20 दिनों में अर्जेंट ने पासपोर्ट बनाया है, मैं आ गया इधर। लेकिन इसमें 2.5-3 लाख रुपए लगे और 2.5-3 लाख रुपए नुकसान इधर मेरा बयू का जो इस्लामाबाद मंडी में फ्रूट मंडी का है। जो इधर हमारा लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो भी इस मंडियों का पैसा है। और हम लोग जो ख़राब हो रहे हैं उस तरफ जाने हैं, उधर हम बुरी हालात में होता है, वो भी हमारा फसली भी सारे इधर ही हैं। जितना हमारा नुकसान हो रहा है, जितना और नुकसान हो रहा है, ये सारे इस्लामाबाद का नुकसान है। लेकिन बहरहाल हुकूमत का अपना सोच है। हमारा सोच में तो ये इधर भी नुकसान है लोगों का, उधर का भी लोगों का बहुत नुकसान है। अभी आपका जो ये वीज़ा है, ये वो है विज़िट वीज़ा है, ट्रांजिट जो वीज़ा? ये 6 महीने का वीज़ा है, मैंने लगाया उधर से 3 लाख रुपए का अर्जेंट लगाया। कोई मैं अर्जेंट नहीं लगाएगा, हम 1 साल में वापस इधर नहीं आ सकता है। और ये 3 लाख रुपए जब लगेगा अर्जेंट, मेरे पास पैसा होता है इस्लामाबाद मंडी अड़तियों का पैसा है, हम मजबूरी से लगाते हैं। कोई नहीं लगाएगा इधर हमारा 85 लाख रुपए का लेन देन मेरा इधर है। इसमें 30-40 लाख रुपए मैं मंडी का दे रहा हूँ और 40 लाख रुपए मेरा अपना ज़ाती है। इस हवाले से हमारे साथ एक और शहरी है, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर जी। मोहम्मद ज़ुबैर। अच्छा ज़ुबैर, ये बताएं कि गवर्नमेंट ने जिस तरह के अभी इस दफ़ा फाइनल डेडलाइन दी है कि 1 सितंबर तक मुकम्मल तौर पे इनखला होना चाहिए, गैर मुकीमी तौर पे जो यहाँ पे मुकीम है, गैर कानूनी तौर पे मुकीम है अफ़गान बशिंदे, तो आप क्या समझते हैं कि ये इक़दाम हुकूमत के ठीक हैं? ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इनके इक़दाम हैं, लेकिन जो कानूनी तौर तरीके से हैं उस तरह के करने चाहिए। लेकिन इसमें हम खुद एज़ अ पाकिस्तानी, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जो है ना अभी पिछले दिनों में एक बात सुनी है कि एक बंदे के 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चे जो हैं वो यहीं पे उसके जो है ना घर बार इधर ही रह गए, उसको पकड़ के जी बॉर्डर पार करवा दिया। तो लेकिन जो बच्चे थे अभी देखें उनके लिए भी परेशानी बन गई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सहूलियात हैं वो किस हद तक हैं? यानी कि मार्केट कमेटी की जानिब से आपको कोई सहूलत दी जा रही है या सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर है यहाँ पे? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा, अब देखें अभी जो भी गाड़ी आती है उससे बहबूद टैक्स की इजाफी उसको पर्ची दी जाती है जो टैक्स के साथ। उस हवाले से आप देखें तो उस हवाले से काम नहीं हो रहा। आप ये पीछे ग्राउंड वाली साइड पे जाएं तो मतलब माशाल्लाह से अल्लाह बहुत दे इनको, हर किसी की अपनी प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं, लेकिन इनका सीवरेज सिस्टम आप देखें तो पाइपें टूटे हुए हैं। जो इनका जो सीवरेज सिस्टम का पानी है वो रोडों पे आ रहा है, उसी में ये माल वगैरह उतर रहा है। सही है, तो उस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद मुसलमान हैं कि भाई पाक साफ़ माल हो और पाक साफ़ सुथरा माल बेचें। आप समझते हैं कि ये सफाई का निज़ाम यहाँ पे बेहतर नहीं है, यानी कि मार्केट कमेटी का वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे नहीं। अच्छा, बाहर जो सामने ज़ाहिर दिख रहा है जो मेन रोड है वो ठीक है, साइडें जो मंडी की हैं वो उसी तरह गंदगी मौजूद है यहाँ? बिल्कुल हाँ, इनके सीवरेज वाले जो पाइप हैं जो टूटे हुए हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि भाई उनको ये बताए कि भाई आप ये माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको दिया है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है आपकी, ये 5-10 हज़ार रुपये आपका ख़र्चा आ जाएगा, ये सीवरेज सिस्टम सही करें। यहाँ पे नमाजी गुजरते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, 100 मसले मसाइल होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ एक शहरी और मौजूद हैं, इनके ख्यालात जानते हैं। अच्छा जनाब, ये बताएं कि अफ़गानिस्तान के जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान मुकीम बाशिंदे थे, उनके इनखला की आखिरी जो डेडलाइन थी वो 31 अगस्त थी, ठीक है जी, यानी 1 सितंबर को इलाका क्लियर चाहिए था, यानी कि ख़ास करके हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करें, ऑल ओवर पाकिस्तान पूरी तकरीबन की आखिरी डेडलाइन थी। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत उस हद तक कामयाब हो गई है इन लोगों के इनखला की? उसकी बात उसकी है, तो अगली मंगल वाले दिन मेरा छोटा भाई था, उसको बोला कार्ड दिखा दो,
اس نے جب کارڈ دکھا کے تو گاڑی میں بٹھا کے ایک رات اس تانے میں گزارے، تو پھر ضمانت کیے، اس سے پیسے شناختی کارڈ آدمی سے جمع کیے، پھر لوگوں سے جس سے 25,000 مانگ لیے، کسی سے 10,000 مانگے، 18 میں تقریباً 10 آدمی چھوڑ کے تو 18 اڈیالے پہنچائے۔ نہیں آپ افغانستانی ہیں پاکستانی؟ پاکستانی آپ کا بھائی بھی پاکستانی ہوا پھر؟ پاکستانی ہے۔ تو پھر اس کو کیوں پکڑا اور کیوں جیل بھیجا؟ کس سے پوچھتے کس سے؟ شناختی کارڈ اس کو بولا کارڈ دکھا، اس نے کارڈ دکھا دیے، پاکستانی شناختی کارڈ؟ تو اڈیالے پہنچا دیے۔ کس جرم میں وہ لے بچا دی؟ کس سے ہم پوچھتے جی کس جرم میں؟ صرف کارڈ دکھانے کے بہانے میں کارڈ دکھا دیے، گاڑی میں بٹھائے۔ مثلا آپ کا کہنے کا مقصد ہے حکومت کے جو احکامات ہیں اس پہ منوان اس طرح عمل نہیں ہو رہا جس طرح کہ حکومت کی پالیسی ہے کہ باعزت طریقے سے ان لوگوں کو یہاں کا انخلا کیا جائے، اس کی نگہداشت میں اگر دیکھا جائے تو پولیس یہ کر رہی ہے، آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے جو پاکستانی نژاد لوگ ہیں غریب غربا ان کو بھی بیچ میں لپیٹے میں لے رہی ہے، ایسی ہے؟ ایسی ہے، صرف پٹھانوں کے پیچھے ہے بس، افغانستانی تو اس بیچاروں کا جو بھی ہے وہ تو اس کی ہے، لیکن ہم لوگ بھی اس میں پیچھے ذلیل ہو رہے۔ کارڈ بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، مردان کا رہنے والے ہے، کوئی آتے بولتے کارڈ دکھاؤ، ہم دکھا سکتے، کارڈ کے پیچھے ہمیں پکڑ کے تو بس کارڈ دکھانا کا یہی مقصد ہے، ہم جانتے کدھر کا افغانی ہے کہ پاکستانی ہے، تو ہم کارڈ دکھا کے تو چھوٹا بھائی نے رات گزار دیے تھانے میں، بقایا ضمانت کیے، چھوڑ دیے۔ مثلا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے کہ جو بہتر طریقہ ہے باعزت طریقے سے ان لوگوں کا انخلا تو چلو کیا جائے لیکن باقیوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ بس باقی یہ میں نے آپ کو بول دیا نا، تو ہم پاکستانی ہیں، مردان کا رہنے والے، آئی ڈی کارڈ بھی موجود ہے، ابھی بھی دکھا سکتا ہوں، بقایا مارکیٹ کمیٹی ہے، تو اس کو جو بڑے ہیں وہ ابھی تنگ نہیں کرتے، جو چھوٹے سب سے جو ہمیں آگے پیچھے کر رہے، تو یہ بھی بہت پیداگیر آج کل کرتے، پیسے میں سے لیتے تو چھوڑتے نہیں دیتے، بقایا پہلا بڑوں نے تنگ کر رہا تھا، ابھی یہ چھوٹے ہیں تو یہ تنگ کر رہے۔ اچھا آپ یہاں پہ ظاہر کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو جو کاروباری طبقہ ہے اس کو سہولیات یہاں پہ ٹھیک ہیں، صفائی ستھرائی کا نظام، باقی سہولیات جو ہوتی ہیں، اسٹریٹ لائٹس، یہ سب چیزیں موجود ہیں یہاں پہ؟ جو مارکیٹ کمیٹی ہے وہ آپ کو اس طرح سہولتوں کا فقدان تو نہیں ہے یہاں پہ؟ نہیں وہ اس طرح بات نہیں ہے نا، صفائی کا یہ ہے، آپ خود آگے پیچھے تک لو تو آپ کو صفائی کا نظام دے پتہ خود بخود چل جائے گا، اور جو مارکیٹ کمیٹی ہے تو یہ ہم لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے، اس لیے صفائی بھی کرے گا، یہ ہم کو ایک وارننگ دے گا، بھائی دوسرے واری جو آدمی ہے وہ غلط کام کر کے تو پکڑ سکتے، تو اس طرح بات نہیں ہے، اس طرح بات نہیں ہے۔ یعنی مارکیٹ کمیٹی آپ کا کہنے کا مقصد ہے جو اس کا کام ہے وہ نہیں کر رہی؟ وہ نہیں کر رہے، جن کا وہی کام ہے، ظاہر بات ہے نا، ایک آدمی غلط ہو تو ان کو پہلا بولنا چاہیے، تو ہم لوگوں کے بھی ادھر مجبوری ہے، کام کرتے نا، منڈی میں ہم کام نہیں کرتے تو باہر تو نہیں کر سکتے، باہر کو تو کام کی جگہ تو روڈوں میں ہے تو الگ حساب ہے، منڈی میں ریڑھی قانون کی طور میں آزاد ہے، منڈی میں کام کرنا آزاد ہے، جو کام بھی آپ کر رہے نا، یہی بات ہے جب آگے ادھار لیتے شام کو وہ پیسہ مانگ رہے، تو اس لیے ہم لوگوں کا گھر بھی اس میں چل رہے، تو اور لوگ بھی اس میں جس کا رزق ہو تو اللہ پاک ان کو پہنچا رہے، لیکن بات اسی طرح ہے تو یہ لوگ اسی طرح نہیں کر رہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا یہاں کا کہنا ہے کہ نہ صرف سہولتوں کا فقدان ہے بلکہ مارکیٹ کمیٹی کا جو قیام تھا وہ اسی لیے لایا گیا تھا کہ یہاں لوگوں کو سہولتیں دی جائیں کیونکہ یہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، لیکن اس طرح سہولتوں کا فقدان ہے۔ اچھا بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ جو سبزی منڈی ہے یہ ساری ظاہر یہاں سے پورے پاکستان کے تمام شہروں کی تقریباً مال کی ترسیلات ہوتی ہے، تو اس حوالے سے جو مارکیٹ کمیٹی ہے وہ کیا جو یہاں کے جو کاروباری حضرات ہیں طبقہ ہے ان کو اسی طرح سہولتیں بھی دی جا رہی ہیں؟ نہیں، سہولتیں تو اس طرح کی نہیں دی جا رہی ہیں، چونکہ عوام کے لیے یہاں مشکلات ہے، جو بزنس مین ہیں ان کے لیے کہیں پہ مال لگے ہوتے ہیں، یہاں پہ جگہ تو اس طرح ہے نہیں وسیع کے مال لگائے جائیں، باہر اگر روڈوں پہ لگے ہوتے ہیں تو آگے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور اگر ریڈی لگتی ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو یہ انٹرنیشنل منڈی ہے، اس میں تو بزنس ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب ان کے لیے یہ مشکلاتیں بڑھ جائیں گی تو لوگ مال کہاں پہ لگائیں گے، اور تو جگہ بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگ موو کریں اور کہیں اور جا کے مال لگائیں، تو منڈی کا کام اسی طریقے سے چلتا ہے، تو اس میں تھوڑی نرمیاش کریں وہ ان کے لیے ہی بہتر ہے، عوام کے لیے بھی، کیونکہ عوام کی مشکلات میں بھی کمی ہو۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں سبزی منڈی اور فروٹ منڈی کے جو صدر ہیں آغا سراج، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، سنائیں صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا آغا صاحب، اس وقت آپ کو پتہ ہے دو ہارٹ ایشو ہیں، ایک تو مین جو ایشو ہے
وہ ہے کہ افغانستان کے جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ مقیم باشندے ہیں ان کا انخلاء مختلف اوقات میں آپ کو پتہ ہے توسیع بھی ہو چکی ہے، 3-4 ڈیڈ لائن دی گئیں، ابھی فائنل ڈیڈ لائن تھی کہ 1 ستمبر تک ان کا انخلاء اس ملک سے ہو جانا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اس حد تک کامیاب ہوئی ہے یا اس میں کوئی چینجنگ لانی چاہیے یا کوئی اور نرمی یا ٹائم میں توسیع کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے مشکور ہوں، آپ کے خیبر ٹی وی کا، K2 ٹی وی کا، کہ آج اس دور میں آپ نے ایک بات کو سامنے لایا ہوا ہے. ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے. جو طریقہ سرکار پاکستان کر رہا ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، طریقہ ان کا ٹھیک ہے. اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، خصوصاً کاروباری طبقے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کے لوگوں کے انخلاء سے آیا یہ جو کاروباری طبقہ ہے یہ کوئی متاثر ہوا ہے، معیشت پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ حاجی صاحب، جو کاروباری لوگ تھے جو یہاں پہ جو بزنس کر رہے تھے، افغانی لوگ یہاں سے لے کر کے فروٹ سبزی کا کاروبار کر رہے تھے. ہمارے سبزی منڈی میں کاٹتی ہے، ان کا نام وسیم نام ہے. ان کا تقریباً میرے خیال سے ہمارا اندازہ ہی ہے، شاید غلط ہوئے گا، تقریباً 4 کروڑ یا کچھ زیادہ پیسے افغانیوں کے پیچھے رہ گیا. افغانیوں کا پیسہ ہم لوگوں کے اوپر رہ گیا. اگر وہ اس کو تو وہ کوئی وقت دیتا شاید ان کو کوئی 4 کروڑ میں تو 1 کروڑ بھی ملتا ان کو، 50 لاکھ تو ملتا ان کو. اب جب وہ چلے گئے کہاں سے وہ لوگ دیں گے؟ جو ان کے اوپر لوگوں کا پیسے وہ کہاں سے لا کے دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو مشکل کام تو یہ ہے کہ جو لوگ بزنس فروٹ منڈی میں جو لوگ کام کرتے تھے یا سبزی منڈی میں جو کام کرتے تھے، فروٹ منڈی اس وقت سبزی منڈی تک ڈوب رہا ہے. سرکار کو الحمدللہ سب کچھ کا پتہ ہے کہ جن کے پاس کارڈ موجود نہیں ہے، وہ چاہے ہمارا باپ ہو یا چاہے ہمارا بھائی، اس کو نکالیں جو بھی ہے. جن کے پاس ایک نادرانی ان کو کارڈ بنوا کے دیا ہوا ہے، ان کو اس میں سرکار ڈیٹا نکالے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. جو اچھے لوگ اس کو اپنا ٹیم دے، جو برے لوگ اس کو نکالیں. ہم بھی اس کے ساتھ ہی بن جائیں گے کہ بھائی نکل جاؤ بھائی. اور اس کے بعد اس وقت جو بزنس جا رہا ہے منڈی کا، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مال آ رہا ہے افغانستان سے، ٹماٹر وغیرہ آ رہا ہے، کیرا وغیرہ آ رہا ہے. اگر اس وقت پاکستان کے اندر جو عذاب آیا ہوا ہے، انڈیا کی طرف جو پانی چھوڑا ہوا ہے، تمام پنجاب کو ڈبا دیا، جس میں پھل سبزی ہمارے ہر چیز جو تھا وہ ڈوب گیا. اب ہمارے پاس ایسا کوئی وسائل نہیں کہ ہم اس چیز کو نکال کے لے آئے. خیبر پختونخوا میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، بلوچستان بھی ایسے وقت کچھ بھی نہیں ہے، سندھ میں بھی کچھ نہیں ہے. ہر چیز پکتا ہے ایک ٹیم سے پکتا ہے. جب وہ ٹیم آئے گا پکے گا تو لوگوں کو چیزیں مل جائے گا. اگر یہ افغان ٹماٹر اس وقت بند ہو جائے، میرے خیال سے اسلام آباد کے ہر شہری کو ٹماٹر 4000 روپے 3000 روپے کلو مل جائے گا. اور باقی رہے گا فروٹ منڈی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ فروٹ منڈی اس وقت جو ICT نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے، ICT کے ہاتھ میں ہے. مجھے بولنے سے بھی شرم آتا ہے، نہ بولنے سے بھی شرم آتا ہے. ہمارے فروٹ منڈی کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا، کوئی کام نہیں کیا. کیا کام کیا؟ آپ خود الحمدللہ آپ اس شہر کے رہنے والے ہو. ہمارے فروٹ سبزی منڈی ہم لوگ کی ماں لگتی ہے. اس ماں کو جو سہولت سرکار کے پاس ہے وہ سہولت ہم لوگ کو نہیں ملا ہے. آپ پورا سبزی فروٹ منڈی میں چکر لگاؤ، آپ کو پینے کا ایک نلکا بھی نہیں ملے گا، پانی پینے کا. اچھا، یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے اتنا بڑا کاروباری مراکز ہے یہ، اور یہاں پہ کوئی اسٹریٹ لائٹ موجود نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہے، صفائی بھی نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ لوگ منڈیوں میں سپرے کرتے ہیں مچھر کے اور چیزوں کا. یہاں پہ کوئی سپرے نہیں ہوا ہے تک. 2 سالوں میں ساجد عباسی نے کوئی سپرے نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی اچھائی نہیں کیا منڈی کے ساتھ. ٹھیک ہے، ساجد عباسی ہم لوگ کا دوست ہے، مگر دوستی کا مطلب تو یہ نہیں کہ ہم لوگ منہ بند رکھیں. کم سے کم کوئی اچھائی تو کرے. یہاں پہ کوئی ایسا ایمبولینس نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس ایمبولینس میں لوگ اسپتال تک پہنچے، کچھ نہیں ہے. یعنی ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایمبولینس یہاں پہ موجود نہیں ہوتی، جبکہ یہاں پہ ہر وقت ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا. حاجی صاحب، سرکار کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. ایک نرم پٹی ڈالنے کے لیے
کوئی ڈسپنسری بھی موجود نہیں ہے. اور اس وقت تک آپ کے سامنے آپ شکر لگوا کے دیو, اگر کسی نے ثبوت کر کے دیا ہم مجرم ہیں. تو ڈسپینسری یہ بنی نہیں ہوئی مارکیٹ کمیٹی کے دفتر کے ساتھ کوئی ڈسپینسری بنائی گئی ہے یہاں کے جو لوگ ہیں کاروباری طبقہ ان کی سہولت کے لیے, آسانی کے لیے؟ جی صاحب, ایک گھر میں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے کہ ہمارا بیٹا پیدا ہو اس کا کیا نام رکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایک نام اللہ بخش رکھو یا خان صاحب رکھو. بیٹا تو پیدا ہوا ہے مگر بیٹا جوان نہیں ہوا, مر گیا. کمیٹی تو بن گیا, ڈسپلے لگوا دیا, مگر اس کے بعد آپ خود جا کے اس وقت چکر لینا. اس میں کوئی آدمی موجود نہیں ہے تاکہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر کوئی آڈی نہیں ہوتا پیلا والا, وہ لگوا کے دے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے ڈاکٹر ڈسپینسر بھی موجود نہیں ہے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے, کاغذوں میں ڈسپلے آیا ہوا ہے. ہمارے میمن صاحب آیا ہوا تھا اس وقت, ڈی سی صاحب, ڈی سی میمن صاحب, ٹھیک وہ آیا ہوا تھا. اس کے سامنے پتا کٹ گیا, تاڑیاں بج گیا. تاڑی بجنے کے بعد میمن صاحب بھی گم ہو گیا, ہم لوگ بھی گم ہو گئے. کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, اب انٹری فیس ہے آپ کے سامنے, آپ پتہ کر سکتے ہو. انٹری فیس میں گاڑی آتے ہیں جہاں سے آتے ہیں. اب ڈرائیور بیچارے تو 3 دن 4 دن میں ٹرک لا کے یہاں کے لاتے ہیں. انٹری فیس کا فرض کرو 1000 روپیہ اس نے گاڑیوں کے اوپر رکھا ہوا ہے. کوئی اس کا مرضی ہے 1500 لیتا ہے, 2000 لیتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی کمیٹی آپ کے سامنے کمیٹی بولتا ہے, ملک کمیٹی کدھر ہے؟ نیا کمیٹی کو تشکیل کرو. ساجد عباسی مسلم نون کا آدمی آیا ہوا ہے. بھائی کاروباری آدمی کو پیدا کرو, جو کاروباری آدمی سبزی منڈی کا یا فروٹ منڈی کا وہ ہے. ساجد عباسی کس سے کیا تعلق؟ ساجد عباسی تو I8 میں ایک جنرل سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے مسلم نون کا. منڈی میں اس کا کوئی دکان ہے, اس کا کوئی زمین ہے آباد, کیا چیز اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. خالی کاغذوں میں پورا کر دیا پر نے. اور ہم جیسے میاں نواز شریف کو اللہ زندگی دیے ہوئے, جیسے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آیا, ہائی کورٹ اٹھ کے اس کے پاس گیا, وہاں پہ دستخط کر دیا زندہ آباد. ساجد عباسی بھی ایسا بنا ہے. بھائی نہ کمیٹی تشکیل کرے سرکار. آج تک ہمارے منڈی میں کوئی آدمی ثبوت کر کے دیا, ہم چھوڑ ہم جھوٹ بولتا ہے. جو منڈی کے مالکان جو ہوتا ہے, منڈی کے مالک مزدور ہے, مزدور منڈی کے مالک ہے. ان سے پتہ کرو کہ بھائی آپ کو کیا سہولت ملا ہوا ہے, آپ کو کیا چیز مل رہا ہے. کچھ بھی نہیں. بس ICAT نے مارکیٹ کمیٹی ایشو بنوایا, بس ساجد عباسی بن گیا, کبھی اوچی بن گیا, کبھی کو. بھائی منڈی کا آدمی کو ڈیل کرو تاکہ منڈی کو صحیح کرواوے. اب اندازہ کرو کہ 2 سال ہو گیا, 2 سال یا کچھ اوپر کچھ کم. مارکیٹ کمیٹی میں اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کر صدر صدیق کو فوت ہو گیا. وائس چیئرمین تھا. وائس چیئرمین کا سیٹ ہمارے منڈی میں کسی اور کو بٹھایا ہو. کیوں بھائی؟ یہ قانون تو نہیں کہتا ہے. قانون کہتے ہیں کہ فروٹ سبزی منڈی سے وائس چیئرمین ہونا چاہیے. قانون کہتا ہے کہ چیئرمین بننا چاہیے منڈی سے. اچھا بھائی یہ بتائیں کہ افغانستان کے جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ مقیم باشندے تھے ان کے انخلاء کی آخری تاریخ پرسوں گزر چکی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اس حد تک عمل درآمد کروا چکی ہے؟ اور دوسرا, ان کے جانے سے کوئی فرق پڑا ہے یہاں پہ کاروباری؟ سر اللہ کا شکر, پہلے نہ ڈھیر بہتر ہوئی نے, پہلے مزدوری نہیں ملنی سی. ہوں اللہ کا شکر صبح 5 بجے آنے ہاں تے ہوں ساڈے سامنے تے کھلوتے ہیں تے مزدوری بھی کمائی جانے ہاں تے بہتر بھی ہو گئی ہے. اسی یہی آنے یہ جان تے ساڈی بھی تے خوشحالی ہوے, سمجھ آئیے. نہیں تے پہلے سان اتنے بہت حالات خراب سن, دھکے مارنے سن, جھگڑے ہونے سن, مارنے سن. اسی تو پنجابی نہیں کرنے سن, سا پاکستان میں کہ لانجا پڑنا میں, لیکن انہوں نے جانے نال اور کرنے نال بڑا بہتر ہو رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہوں بہتر نے. تے باقی اور مزید اسی ریکویسٹ کرنے ہاں تے انہوں باقی بھی جو اعلان وہ بھی انہوں کڈن تے پاکستان چ خوشحالی تاں آنی نہیں. اسی شکریہ ادا کرنے ہاں جی گورنمنٹ دا جڑی یہ کر رہی ہے. تے باقی اسی انشاءاللہ ہوں خوش باش ہاں, مزدوری کرنے پہ ہاں, بہتر ہے. ہوں بچیاں دی روزی بن جاندی, پہلے نہیں بننی سی. تے باقی تے اللہ دا شکر, پہلے اتنے بہت لانجے ہوندے سن, انہاں دی وجہ تو جھگڑے ہوندے سن. ہوں اس دی وجہ نال بہتر ہو گئی ہے, ہوں جھگڑے بھی ختم ہو گئے نہیں. تے باقی مزید جو رہندے نے انشاءاللہ وہ بھی ختم کریں. جی بالکل ناظرین, ہمارا مقصد یہی تھا کہ یہاں کے جو ایشو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے تاکہ حکام بالا اس چیز کا نوٹس لے سکیں. اپنے میزبان جاوید اقبال بٹ کو آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.